امام مالک علیہ رحمہ جن کی یہ تمنا تھی کہ میری موت مدینہ منورہ میں آئے، کہیں سفر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ مکہ مکرمہ جاؤں۔ پھر یہ بات دل میں آئی کہ پہلے یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اور میری موت مدینے میں نہ آئے۔ اب یہ تو کون بتا سکتا ہے؟ اسی فکر میں رات کو سوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے 5 انگلیوں سے یوں اشارہ فرمایا اور آنکھ کھل گئی۔ اب اٹھنے کے بعد پریشان، 5 دن 50 دن 5 مہینے 5 سال کیا؟ اس زمانے میں خواب کی تعبیر بتلانے والے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تھے، جو خواب کی زبردست تعبیر بتلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس آیا اور آ کر یوں کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا گھر کے فلاں کونے کو کھود، اندر سے سونا نکلے گا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے کہ جلدی گھر خالی کر، گھر گرنے والا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، خواب ایک قسم کا ہے، دونوں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور گئے ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس کہ حضرت کیا بات ہے، دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا، آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ سونا نکلے گا اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ گھر گرے گا۔ کہ اصل میں جس نے پہلا خواب دیکھا تھا وہ سردیوں میں دیکھا تھا، اور سردی میں آگ نعمت ہوتی ہے، اور دوسرے نے خواب گرمیوں میں دیکھا تھا، تو گرمی میں کوئی آدمی آگ کے قریب جاتا نہیں ہے، اتنے ماہر تھے وہ۔ تو ایک شخص کو بھیجا امام مالک علیہ الرحمٰن نے کہ جاؤ ابن سیرین سے پوچھو، لیکن میرا نام مت بتلانا۔ جانے والے نے جا کر خواب بیان کیا، ابن سیرین نے پوچھا خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہ نام بتلانے سے منع کیا ہے، کہ تعبیر بھی نہیں بتلائی جائے گی، پہلے نام بتلاؤ۔ پھر واپس آئے کہ حضرت ہو تو کہ بتا دو، تو آ کر کہا کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا امام مالک علیہ الرحمہ سے کہہ دو نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 50 دن مراد ہیں، نہ 5 مہینے مراد ہیں، نہ 5 سال مراد ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان 5 چیزوں میں موت بھی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا، ملک الموت اس کو کہاں پچھاڑے گا، کس حال میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ہے کہ کوئی شخص اچھی حالت میں مرنا چاہے، وہ تو ہر ایک چاہتا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہو؟ ہم بولو تو صحیح کہ موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟
اچھی حالت میں مرنا ہم سب چاہتے ہیں، اسی لیے کسی کی موت اچھی حالت میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری بھی موت اس حال میں آئے۔ تو اگر کوئی اچھی موت مرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جس حال میں جیو گے اس حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی تاجر، کوئی کسان، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، یہ چاہے کہ میری موت اچھی ہو تو اس کو اپنی زندگی اچھی بنانی پڑے گی، اس کے بغیر موت اچھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے جیو گے ایسے مرو گے۔ آپ ہیلپروں کو دیکھ لو، اکثر کرنٹ سے مرتے ہیں، اس لیے کہ زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے۔ اور مچھلی پکڑنے والوں کو دیکھ لو، اکثر ڈوب کر ہی مرتے ہیں، زندگی ایسی ہے۔ اور جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے۔